اور اب آپ کو بتائیں کہ امریکی وزیر دفاع نے مزید جنگی بحری جہاز مشرق وسطی بھیجنے کا حکم دے دیا ہے۔ مشرق وسطی میں امریکی دفاعی پوزیشن میں تبدیلی کا بھی حکم۔ پینٹاگون کے مطابق امریکی فوج نے زمینی میزائل سسٹمز میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ امریکہ لڑاکا جیٹ طیاروں کا اسکواڈرن بھی مشرق وسطی بھیجے گا۔ ایڈجسٹمنٹ کا مقصد یقینی بنانا ہے کہ امریکہ مختلف ہنگامی حالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق کروزر اور تباہ کن بیلسٹک میزائل مار گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اقدامات ایران، حماس اور حزب اللہ کے پیش نظر کیے جا رہے ہیں اور ان کا مقصد امریکی فوج کا تحفظ بہتر بنانا اور اسرائیل کی حفاظت ہے۔ ایران کے نگراں وزیر خارجہ کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے۔ علی باقری نے واضح کیا کہ اسرائیل سے انتقام لینے کے حق سے ایران کسی صورت دستبردار نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کو شہید کر کے ایران کی قومی سلامتی پر حملہ کیا گیا اور علاقائی استحکام کی خلاف ورزی کی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل نے علاقائی اور عالمی امن و استحکام کو خطرے سے دوچار کیا ہے۔ اس صورت میں ایران حق دفاع سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ مجرم صہیونیوں کو متناسب سزا دی جائے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے زور دیا کہ امن و استحکام کے لیے عالمی برادری اسرائیل کے خلاف کھڑی ہو اور غزہ میں جرائم روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کو قتل کرنے کے لیے ان کے زیر استعمال مہمان خانے کے 3 کمروں میں دھماکہ خیز مواد 2 ایرانی سیکیورٹی ایجنٹوں کے ذریعے نصب کرایا تھا۔ اسماعیل ہانیہ اسی عمارت میں اکثر قیام کیا کرتے تھے۔ اصل منصوبہ یہ تھا کہ اسماعیل ہانیہ کو جہاز حادثے میں جاں بحق سابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے جنازے میں شرکت کے موقع پر مئی میں قتل کیا جاتا۔ تاہم آپریشن اس وقت اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ ناکامی کے خدشات زیادہ تھے اور عمارت میں بہت بڑا مجمع موجود تھا۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایرانی حکام کے پاس عمارت کی CCTV ویڈیو موجود ہے جس میں ایجنٹوں کو چپکے سے کمروں میں انتہائی تیزی سے آتے جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ ہے کہ دھماکہ خیز مواد نصب کرنے والے ایجنٹ ایران چھوڑ چکے تھے، تاہم ایران میں ایک ساتھی سے ان کا تعلق قائم تھا اور دھماکہ خیز مواد کو ایران کے باہر سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے تباہ کیا گیا۔ تحقیقات کے دوران دیگر 2 کمروں سے دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا گیا۔ پاسداران انقلاب کے ایک اہلکار کے حوالے سے برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ موساد نے انصار المہدی حفاظتی یونٹ سے تعلق رکھنے والوں کو ایجنٹ کے طور پر استعمال کیا جو اعلیٰ ترین افسروں کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں۔ کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ بات کریں کراچی کے موسم کی تو کراچی میں رات سے ہونے والی بارش کا سلسلہ تھم گیا ہے، لیکن محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے۔ شہر میں آج کالے بادلوں کا راج رہے گا، ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ مزید بتا رہے ہیں دانیال سید۔ آج بالکل رات گئے سے کراچی شہر میں بارش کا جو سلسلہ جاری تھا وہ تھم چکا ہے، لیکن محکمہ موسمیات نے اس بات کی پیشن گوئی کی ہے کہ کراچی میں آج مزید بارش کا امکان ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس وقت کراچی شہر کا جو درجہ حرارت ہے وہ 29 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ 32 سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ اس وقت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، شہر کا موسم انتہائی خوشگوار ہے، لیکن بارش کے بعد کراچی کی جو سڑکیں ہیں ان پر پانی جمع ہونے کے باعث دفاتر جانے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گرو مندر پر، نیو ایمزینا روڈ، صدر کے بیشتر علاقے، کھارا در کے علاقے، ناگن چورنگی، ناز آباد، ملیر کے بیشتر مقامات ہیں جہاں پر اس وقت بھی بارش کا پانی جمع ہے اور اس کو نکاسی آپ کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں۔ جی دانیال، حکومت نے ماہانہ 1 لاکھ تنخواہ پانے والے افراد کو ریلیف دینے کے لیے مختلف تجاویز پر غور شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق 1 لاکھ روپے ماہانہ کمانے والوں پر انکم ٹیکس نہ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل ماہانہ 50,000 کمانے والوں کو یہ رعایت دی گئی تھی۔ کم تنخواہ والے سلیب کو 40 ارب روپے کا ریلیف پیکج دیے جانے کی تیاریاں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معاشی ٹیم کو خصوصی ٹاسک دے دیا۔ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے فنڈنگ ترقیاتی بجٹ سے لینے پر غور کیا گیا ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے انکم ٹیکس ریلیف پر IMF کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ کابینہ کی نجکاری کمیٹی برائے ملکیتی ادارے نے 5 سال میں 24 اداروں کی نجکاری کی منظوری دے دی۔ حکومت نجکاری سے تجارتی معاملات میں وفاق کا عمل دخل کم کرے گی۔ وفاق کو صرف اسٹریٹجک اور ضروری SOEs تک محدود کرنا ہے۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ منافع کمانے والے اداروں کی نجکاری پر بھی غور کیا جائے گا۔ کمیٹی حکومتی ملکیتی اداروں کی درجہ بندی کر رہی ہے۔
نجکاری کمیشن کی طرف سے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ دیگر SOEs کو شامل کرنے کا فیصلہ درجہ بندی کی تکمیل کے بعد کیا جائے گا۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسٹریٹجک کے علاوہ دیگر SOEs کو CCOP کے سامنے رکھا جائے گا۔ OGDCL کے حصص پیٹرولیم ڈویژن کو منتقل کرنے پر بھی غور کیا گیا۔ مالی سال 2024-25 کے لیے کمیشن کے بجٹ تخمینوں کی منظوری بھی دی گئی۔ رواں مالی سال کے لیے کمیشن کے بجٹ کی رقم 8,169 ملین روپے ہے۔ ذرائع کے مطابق جن اداروں کی نجکاری کی جائے گی ان میں 8 بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں، جام شورو جنریشن کمپنی، پاکستان ٹیکسٹائل کمپنی، اسٹیٹ انجینئرنگ کارپوریشن اور ٹیلی فون انڈسٹری شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاور سیکٹر اور FBR صحیح نہ ہوئے تو خدا نخواستہ ملک کی ناؤ ڈوب سکتی ہے۔ بجلی کے مسئلے پر سیاست عوام کی توہین کے مترادف ہے۔ بعض ٹیکس تو بالکل جائز ہیں، ٹیکس پیئرز پر مزید ٹیکس ڈالنا قابل تعریف نہیں۔ سیلری کلاس پر ٹیکس کا احساس ہے۔ میں نے کئی بار یہ بات کہی اور آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ پاور سیکٹر اور FBR یہ دو ادارے صحیح نہ ہوئے خدا نخواستہ تو پھر میں اپنی زبان پہ وہ الفاظ نہیں لانا چاہتا کہ پھر وہ ناؤ ڈوب سکتی ہے خدا نخواستہ۔ یہ ہمارا اپنا ایجنڈا ہے، یہ نواز شریف کا ایجنڈا ہے کہ بجلی کو سستی کرنا، جتنا بھی ہم سستا کر سکیں۔ یہ اتحادی حکومت کا یہ ایجنڈا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس بارے میں یہ دو ٹوک فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر سیاست عوامی توہین کے مترادف ہے۔ ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن کے مطابق اجناس بازار 3 دن ہڑتال کے بعد آج کھول دیے جائیں گے۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز عبدالرؤف ابراہیم کے مطابق حکومت نے ود ہولڈنگ ٹیکس پر تاحال رابطہ نہیں کیا، 6 اگست کو آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے۔ تحریک انصاف نے MNA شیر افضل مروت کی بنیادی رکنیت ختم کر دی ہے۔ PTI کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی کے دستخطوں سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ شیر افضل مروت نوٹس پیریڈ پر تھے۔ اس دوران انضباطی کمیٹی نے محسوس کیا کہ شیر افضل مروت کو پارٹی ضوابط کا کوئی خیال نہیں۔ شیر افضل مروت خود کو پارٹی قوانین سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ کمیٹی سمجھتی ہے شیر افضل کو قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دینا چاہیے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے نوٹیفیکیشن جعلی قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ رہنما PTI نعیم حیدر پنجوتھا نے نوٹیفیکیشن درست قرار دے دیا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچر نے چیف الیکشن کمشنر سمیت دیگر ممبران کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کر دیا۔ ریفرنس کے ساتھ انتخابی بے ضابطگیوں کے ثبوت بھی لگائے گئے ہیں۔ 430 صفحات پر مشتمل ریفرنس سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں جمع کرایا گیا۔ ریفرنس میں موقف اختیار کیا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے دیگر ممبران جانبدار ہیں۔ جنرل الیکشن میں چیف الیکشن کمشنر اور دیگر ممبران نے جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ ریفرنس میں یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن اور ممبران نے قانون اور آئینی ذمہ داریوں کا مظاہرہ نہیں کیا۔ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کو فوری عہدوں سے ہٹایا جائے اور ریفرنس کے حتمی فیصلے تک چیف الیکشن کمشنر اور دیگر ممبران کو کام کرنے سے روکا جائے۔ فیصل آباد میں حکومتی پابندی کے باوجود سینکڑوں سروس اسٹیشن بغیر ری سائیکلنگ پلانٹ لگائے کام کر رہے ہیں، جس سے لاکھوں لیٹر پانی روزانہ کی بنیاد پر ضائع ہو رہا ہے۔ عرفان اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔ زیر زمین پانی کی تیزی سے گرتی ہوئی سطح کو روکنے کے لیے حکومت نے گاڑیاں دھونے والے تمام سروس اسٹیشنز پر ری سائیکلنگ پلانٹ نصب کر کے استعمال شدہ پانی کو بار بار استعمال میں لانے کی پابندی لگا رکھی ہے، لیکن سروس اسٹیشنز مالکان کہتے ہیں کہ مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ ری سائیکلنگ پلانٹ نہیں لگا سکتے۔ ساڈے کو جو حالات اپنے پورے نہیں ہوندے تا سی کو 7 لاکھ روپے دا پلانٹ کدھروں لوائیے یا تو وہ سانا کمپرومائز کرن تو پھر تو اسی پلانٹ بھی لگوا سکتے ہیں تو کام نو اگے چلا بھی سکتے ہیں۔ MD واسا کہتے ہیں کہ ری سائیکلنگ پلانٹ نہ لگانے والے سروس اسٹیشن کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی اس پہ ہم جو سروس اسٹیشن جس پہ نہیں ہے ہم ان کو چلان بھی کرتے ہیں، جرمانے مجسٹریٹ کی عدالت میں کیس بھیج دیتے ہیں۔ سروس اسٹیشن مالکان کا مطالبہ ہے کہ جرمانوں کی بجائے حکومت ری سائیکلنگ پلانٹ لگانے کے لیے انہیں سستے قرضے مہیا کرے تاکہ وہ بھی پانی کی بچت کے لیے قومی منصوبہ بندی کا عملی حصہ بن سکیں۔ کیمرہ مین علی ارسلان اور محمد عثمان کے ساتھ عرفان اللہ، جیو نیوز، فیصل آباد۔
لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے چیئرمین، نجی اسپتال کے مالک اور پی ٹی آئی کے بانی ممبر ڈاکٹر شاہد صدیق خان کو نامعلوم حملہ آور نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ مقتول پر 7 ماہ قبل بھی قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ آئی جی پنجاب نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے، جبکہ ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے جائے وقوع کا جائزہ لیا۔ لاہور سے میاں عابد تفصیل بتا رہے ہیں۔ لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے چیئرمین اور نجی اسپتال کے مالک ڈاکٹر شاہد صدیق خان پر حملہ آوروں نے اس وقت فائرنگ کی جب وہ ویلنشیا ٹاؤن کی خضرہ مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد بیٹے اور ڈرائیور کے ہمراہ گھر واپس جا رہے تھے۔ حملہ آور کار سوار تھے جو فرار ہو گئے۔ ڈاکٹر شاہد صدیق کو 4 گولیاں لگیں، ہسپتال پہنچ کر دم توڑ دیا۔ حملے میں ان کا بیٹا اور ڈرائیور محفوظ رہے۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران، ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسعود چودھری اور ایس پی آرگنائزڈ کرائم آفتاب پھلروان نے جائے وقوع کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، جلد ملزمان گرفتار ہوں گے۔ اس وقت انویسٹیگیشن اوپن ہے۔ یہ ایک گیٹنگ کمیونٹی ہے جس کے اندر انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے، بہت سارے کیمرے ہیں، ٹیکنیکل گیجٹری ساری ہم یوز کر رہے ہیں اور بہت جلدی انشاءاللہ اس کو فیصلہ۔ جو بیسک ہمارا ایم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کلر کو پکڑنا ہے، جو مرڈرر ہے وی ہیو ٹو اریسٹ ہم۔ اس کے بعد جو ہے یہ ساری باتوں کے ہم آنسر بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ پولیس نے مقتول کے بیٹے کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ ایف آئی آر میں ڈاکٹر شاہد صدیق پر 7 ماہ پہلے بھی قاتلانہ حملہ ہونے کا ذکر ہے۔ کیمرامین رضوان بٹ کے ساتھ میاں عابد، جیو نیوز، لاہور۔ چمن میں دھرنا کمیٹی اور حکومت کے درمیان معاہدے پر عمل درآمد کے سلسلے میں محنت کشوں کے لیے چمن بارڈر روزگار پیکیج بحال کیا جا رہا ہے۔ نور زمان چکزئی کی رپورٹ۔ چمن اسکاؤٹس بریگیڈ میں اعلیٰ سیکیورٹی افسران کا کہنا ہے کہ حکومت سے کیے گئے معاہدے پر گرفتار ارکان سمیت تمام 14 دھرنا کمیٹی ارکان کے دستخط ہے، مگر رہائی کے چند روز بعد دھرنا کمیٹی ارکان نے باب دوستی سے پیدل امدرب بحالی کا معاہدہ کرنے کا جھوٹا بیانیہ پیش کرنا شروع کر دیا۔ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ چمن بارڈر پر 1 ڈاکومنٹ رجیم بدستور نافذ ہے۔ معاہدے کے تحت چمن بارڈر روزگار پیکیج بحال کیا جا رہا ہے۔ افغان محنت کش تذکرہ پر چمن بارڈر سٹینڈ تک، جبکہ پاکستانی محنت کش شناختی کارڈ پر افغان علاقے ویش منڈی تک جا سکیں گے۔ معاہدہ کے تحت ضلع کے تمام محکموں کے افسران ڈپٹی کمشنر کی نگرانی میں عوامی مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری کریں گے۔ انتظامیہ یا حکومت اور لوگوں کے درمیان جو فاصلہ ہے یا خلیج ہے اس کو کم کیا جا سکے اور لوگوں کے مسئلے مسائل ایٹ دا اسپاٹ حل ہو سکیں، اسی سلسلے میں یہ ایک پہلا سٹیپ تھا۔ تقریباً 10 سے 15% لوگ ایسے تھے جن کا فوری طور پہ ہم نے مسئلہ حل کیا۔ دھرنا کمیٹی کے مرکزی ارکان نے دھرنا مظاہرین سے خطاب میں مطالبات منظور ہونے کے اعلان کے ساتھ 9 ماہ سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، مگر گزشتہ روز پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ معاہدے میں حکومت نے باب دوستی پاسپورٹ ٹریولنگ پالیسی کو منسوخ کیا تھا، لیکن اب معاہدے سے پھر رہی ہے۔ دوسری جانب دھرنا ثالثی کمیٹی صورتحال کی وضاحت کے بجائے منظر عام سے غائب ہیں۔ ایک دستخط ہم سب نے دیا ہے جس میں اس خط میں اور اسٹیج پر ملک کے خلاف جس نے بھی بات کیا ہو اس پر ہم معذرت چاہتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ رزق اور روزی کا ہے، پاسپورٹ سے متعلق ہم نے کوئی دستخط نہیں دیا ہے۔ سیکیورٹی افسران نے بریفنگ میں بتایا کہ پچھلے سال 3 اکتوبر کو ایپیکس کمیٹی فیصلوں کے پوری بات چمن کے لوگوں کی معاشی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے نگران وفاقی حکومت سے عارضی ریلیف کی سفارش کی گئی تھی، مگر اس دوران دھرنا دے کر مسلسل 9 ماہ تک ریاستی ریٹ چیلنج کی جاتی رہی۔ وزارت خارجہ کو تجویز دی گئی ہے کہ چمن اور سپین بولدک کے مقامی افراد کو باب دوستی پر آن ارائیول فری ویزا کی سہولت دی جائے، جبکہ حکومت نے چمن کے لوگوں کو فیس فری پاسپورٹ فراہم کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ نور زمانہ چکزئی، جیو نیوز، چمن۔ بلوچستان حکومت نے تحریری معاہدے کے تحت بلوچ یکجہتی کمیٹی کے گرفتار 77 کارکنوں کو رہا کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر گوادر کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے رکاوٹیں ہٹا کر اہم شاہراہیں کھولنے کا عمل جاری ہے۔ مواصلاتی نظام بحال کرنے کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ گوادر میں گزشتہ رات بلوچ یکجہتی اور حکومت کے درمیان کامیاب مذاکرات کو تحریری شکل دے کر دستخط کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر گوادر حمود الرحمان کے مطابق بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے دھرنا ختم کرنے کے بعد تحریری معاہدے کے مطابق ان کے 77 کارکنوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ کھیلوں کی خبریں شامل کرتے ہیں۔ پاکستان کے مزید 2 ایتھلیٹس پیرس اولمپک سے باہر ہو گئے ہیں۔ ایتھلیٹکس میں 100 میٹر دوڑ میں پاکستان کی فائقہ ریاض اور شوٹنگ میں 25 میٹر پسٹل میں کشمالہ طلعت اگلے راؤنڈ تک نہ پہنچ سکے۔
पेरिस में जुम्मा को पाकिस्तान के 2 एथलीट सेक्शन में थे। खवातीन की 100 मीटर दौड़ की प्रिलिमिनरी दौड़ में पाकिस्तान की फ़ाइक़ा रियाज ट्रैक पर आईं और अपनी 12.49 सेकंड्स की टाइमिंग के साथ अपनी हीट में 9 एथलीट्स में से 6ठे नंबर पर रहीं। वो अगले राउंड तक रसाई के लिए हीट की टॉप 3 या उसके बाद 5 बेहतरीन एथलीट्स में न आ सकी। फ़ाइक़ा रियाज का नतीजा तवक्कुआत के बरक्स न था, लेकिन शूटिंग में जहां कशमाला तलत से उम्मीद थी वो उस पर पूरा न उतर सकी और खवातीन की 25 मीटर पिस्टल में 22वें नंबर पर रहीं। प्रिसीजन की 3 सीरीज में उनका स्कोर 95, 99 और 99 रहा, जबकि रैपिड में उनके स्कोर्स 98, 93 और 99 थे। कशमाला का मजमूई स्कोर 579 रहा और वो अगले राउंड के लिए टॉप 8 खिलाड़ियों में न आ सकी। यूं पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के मजीद 2 एथलीट्स का सफर खत्म हुआ। पाकिस्तान के 2 स्विमर्स और 1 शूटर गुलफाम जोसेफ पहले ही अपना सफर मुकम्मल कर चुके हैं। ओलंपिक्स में अब पाकिस्तान के 2 एथलीट्स GM बशीर और अरशद नदीम के एक्शन बाकी हैं। कमला हैरिस ने डेमोक्रेट पार्टी का सदारती उम्मीदवार बनने के लिए दरकार पार्टी रहनुमाओं की मतलूबा तादाद की हिमायत हासिल कर ली है। इस तरह वो अमेरिका की 250 बरस की तारीख में पहली गैर से अहकाम खातून बन गई जो बड़े प्लेटफॉर्म से सदारती इलेक्शन लड़ेंगी और जीत गई तो अमेरिका की पहली खातून गैर से अहकाम सदर होंगी। कमला हैरिस को बाज़ाब्ता डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार अगले हफ्ते नामजद किया जाएगा। ताहम डेमोक्रेट पार्टी के मुताबिक नायब सदर कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के 4000 से ज़ायद फ्लेज्ड डेलीगेट्स में से 3923 डेलीगेट्स की हिमायत हासिल कर ली है।